بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ذریعہ نجات کسی نہ کسی سبب سے بنا دیتا ہے۔ ایک عورت کو صبر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمایا کہ ہر سال اسے اولاد نرینہ سے نوازا جاتا، مگر چند ماہ بعد اس کے گلستان سے وہ پھول مرجھا جاتا، اس کی گود پھر خالی ہو جاتی۔ اس بے کس ماں کے یکے بعد دیگرے کئی بچے اس کا خون جگر کر کے داغ جدائی دے گئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے غم کی آگ بھڑک اٹھی۔ آدھی رات کو تکلیف اور غم کی شدت سے اٹھی اور اپنے خالق و مالک کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی۔ اپنا سارا غم اور اپنے جگر کا خون مناجات میں پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوئی، اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گناہ گار بندی سے کیا غلطی ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر بچے کی تکلیف اٹھاتی ہے۔ جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ میرے باغ میں کئی پھول کھلے، مگر میں نے سیر ہو کر ایک کی بھی دید نہ کی۔ آئے دن مجھے غم کی ہوک لگی رہتی ہے، میرا کوئی بچہ پروان نہ چڑھا۔ اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھ بے نوا پر اپنا لطف و کرم فرما۔ دکھ درد کی ماری کو روتے روتے اونگ آ گئی۔ خواب میں اس نے ایک شگفتہ پر بہار چمن دیکھا جس کے اندر وہ سیر کر رہی تھی۔ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا اسے ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات سے وہ عورت خوش اور بے خود ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر اس عورت نے دیکھا اس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ اسے وہاں اپنے سب کھوئے ہوئے بچے مل گئے جو اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پھر اس عورت نے ایک محبت بھری آواز سنی کہ تو نے جو بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا یہ اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا تمام ملال جاتا رہا۔ اس عورت نے مالک حقیقی کی بارگاہ میں بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، الہی اب اگر اس سے بھی زیادہ تو میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو مجھے سینکڑوں سال بھی اسی طرح رکھے جس طرح میں اب ہوں تو مجھے کچھ غم نہیں۔ جو انعامات تو مجھے دکھا چکا ہے میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ چند روزہ زندگی کے بعد اسے بہت اچھا ٹھکانہ ملنے والا ہے۔ چند دن کے فراق کے بعد میری اپنے بچوں سے دائمی ملاقات ہونے والی ہے۔ انسان کو کسی حال میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔